ابرار بھائی تو یہ ہیں، نادیہ بی بی ساتھ کھڑی ہیں، راجہ ثاقب صاحب یہاں پہ پیچھے راجہ ثاقب صاحب پیچھے کھڑے ہیں ماشاء اللہ. راجہ صاحب ٹھیک ہیں. رضوان بھائی کی طرف رضوان بھائی بھی آئے ہوئے، ندیم بھائی ندیم بھائی بھی آئے، سارے پہنچے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم. 23 جولائی 2026 جمعرات کا دن، اڈیالہ جیل کے سامنے سے آج ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ان کے ساتھیوں کا، ایسوسیٹس کا، دوستوں کا، کارکنان کی ملاقات کا دن تھا. آج 6 ساتھیوں کے نام تھے. میرے علاوہ ابرار صاحب ہیں، چودھری محمد ندیم صاحب، رضوان صاحب، راجہ ثاقب صاحب اور نادیہ بی بی سارے ادھر آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس چیف جسٹس اسلام آباد بشمول 2 اور ججز 3 جج صاحبان کا بینچ کا فیصلہ ہے جو 2025 کا ہے کہ جمعرات کے دن عمران خان صاحب کے ساتھی دوست ان سے ملاقات کریں گے اور 6 دوستوں کو ملاقات کی اجازت ہوگی. آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، ان کا حکم نہیں مانا گیا. میں نے بسط احترام یہ سوال، یہاں پولیس اہلکار ہمارے بھائی موجود تھے، ان کے گوش گزار بھی کیا کہ آپ آئین کو مانتے ہیں، آپ نے وردی حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی پہنی ہے، آپ پابند ہیں کہ آپ کو اگر کوئی آئینی حکم دیا جاتا ہے تو آپ اس کو بجا لانا ہے. ان سے میں نے پوچھا کیا آپ پاکستان کی عدالتوں کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں. ان سے پوچھا کہ کیا آپ آئین پاکستان، قانون پاکستان کو مانتے ہیں؟ پہلے تو خاموش رہے، پھر ذرا سوچ کے تھوڑا سا سر ہلایا کہ ہاں مانتے ہیں. تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کبھی آپ نے پچھلے 1.5 سال میں اپنے سپیریئرز کو یہ کہا ہے کہ سر آپ ہمیں لافل آرڈر کریں، ہم اس کو کریں گے؟ لیکن ان کے پاس تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ان حضرات کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائیے. تو کیا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ماننے کے پابند ہیں یا کسی خاص شخصیت کی خواہشات کے پابند ہیں؟ جواب ندارد، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم پھر بھی آتے رہیں گے، تب تک آتے رہیں گے جب تک ہمارا لیڈر عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتا اور واپس بنی گالا نہیں پہنچ جاتے انشاءاللہ. آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست آ رہی ہے اور 5 اگست 2023 کو ہمارے لیڈر عالم اسلام کے قابل فخر سپوت سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا. 3 سال پورے ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اگر یہاں سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہے تو امن کیسے آئے گا؟ امن نہیں آئے گا تو یہاں انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ یہاں پیسہ کیسے آئے گا؟ یہاں کوئی پیسہ لگائے گا کیسے؟ یہاں فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ یہاں روزگار کیسے چلے گا؟ یہاں پاکستان سے باہر سے پیسہ آنا تو درکنار، لوگ یہاں سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ سیاسی کیسز ہیں، ان کا حل سیاسی ہے. حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے لیکن بات آگے نہیں جاتی. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی سینئر قیادت کو انگیج کرنا چاہیے. ان سیاسی کیسز کو ختم کر کے عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، اور رہائی سے بھی پہلے عمران خان صاحب تک ان کی وائف سابقہ خاتون اول بشرا بی بی بیمار ہیں، خاتون ہیں، کی آنکھ کا بھی سنا ہے مسئلہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، حسان نیازی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ، اور بہت سے پتہ نہیں کتنے ہمارے بے شمار، عالیہ حمزہ صاحبہ، ہمارے کارکنان آج بھی جیل میں ہیں. تمام سیاسی کارکنان کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو کم از کم ہسپتال تو شفٹ کریں. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو کڈنیز کے گردوں کے مسئلے، ان کو وہاں ہسپتال تو شفٹ کریں. شفٹ کرنا تو درکنار، آپ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ تک نہیں دے رہے. سنا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کا ان کے ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں لیکن ان کو ہسپتال شفٹ نہیں کیا جا رہا.
تو سیاست تو چلتی رہے گی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم انسانیت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ 5 اگست آ رہی ہے، 5 اگست کے حوالے سے پارٹی قیادت نے کل فیصلہ کیا، میں تو اس مشاورت میں نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کور کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی، 5 اگست کے حوالے سے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے، اور میں جب اپنی کوئی بات کرتا ہوں میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے کہ احتجاج اگر ہم نے کرنا ہے، جو کہ کرنا ہے، تو اس کو پھر کسی جلسے تک محدود نہیں کر سکتے، یا صرف اڈیالہ کے بعد ٹوکن احتجاج نہیں، پھر احتجاج ایسا ہو کہ پورے ملک میں ہو اور پرامن ہو اور پر اثر ہو۔ میں نے پارٹی کو تجویز دی تھی کہ پورے ملک میں، چاروں صوبوں میں، آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، یہ 6 یونٹس ہو گئے فیڈریٹنگ، اس سب جگہ تمام پریس کلبز میں ایک ہی دن پرامن طور پہ لوکل قیادت جائے، وہاں پاکستان کا جھنڈا، تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے وہاں پہ پریس کانفرنس کرے، عمران خان صاحب کی آزادی، شاہ محمود صاحب کی آزادی، بشرا بی بی، باقی جو خواتین ہیں جو اور قیادت ہے ان کی، سیاسی لوگوں کی آزادی اور ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، عمران خان صاحب تک رسائی اور ان کی رہائی، اس پہ بات ہو۔ آپ نے 5 گھنٹے بیٹھنا ہے، آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ دنیا جہان میں لوگ پریس کلب کے سامنے جاتے ہیں، جب پورے ملک میں ہم نکلیں گے اس کا ایک اثر ہوگا، لیکن کیونکہ پارٹی قیادت نے اب جلسے کی بات کی ہے، میں پارٹی کو ماننے والا، قیادت کے فیصلے ماننے والا شخص ہوں، ٹھیک ہے جلسہ ہو جائے گا، اللہ کرے کامیاب ہو، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام دوبارہ پارٹی کے سامنے میں رکھوں گا کہ 5 اگست کے بعد بھی ہم نے اپنی اس تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے، خان صاحب کی رہائی پہ یہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور فیز شروع ہوگی کہ صرف عمران خان کی رہائی نہیں، سٹیٹس کو توڑنا ہے، اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، اس ملک کے آئین و قانون کی حکمرانی لے کے آنی ہے، اس ملک کی وہ عزت بحال کرنی ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ عزت بحال تھی۔ میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھی ہیں، اس بحث سے نکلیں کہ میں کتنا وفادار ہوں اور تم کم ہو یا وہ زیادہ۔ میں کہتا ہوں ایک شخص بھی جو گھر میں کہیں بیٹھا ہے، جو ملک سے باہر ہے، جو کسی بھی جگہ ہے اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہے، میرے لیے وہ قابل قبول ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آپ لگے رہیں۔ آپ صرف 3 چیزوں پہ فوکس کریں، عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ جو فسطائی نظام کا ظلم ہے، اس ظلم پہ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہے ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو ان مسائل کی آڑ میں چھپنے نہ دیں۔ کوئی جواز نہیں ہے جو اس ملک میں پیٹرول بم گرایا گیا ہے، جو غریب کی آج حالت ہے، جو روزگار کی آج حالت ہے، جو عام مزدور ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ جو کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو دیہڑی دار ہے، مجھے آپ ایک شخص بتائیں جو آج مطمئن ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ کل میں نے پیٹرول کتنے کا ڈالنا ہے۔ ہم نے بھنڈی، توری اور ان چیزوں کی، پیاز ٹماٹر کا تو سنا تھا کہ روز قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں۔ وارے فارم 47 حکومت، تیری کیا کرامات ہیں، اور ان کے لانے والوں کو بھی سلام ہے جو آپ نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ اب پیٹرول اور ڈیزل بھنڈی توری کی طرح اوپر نیچے ہوگا۔ اور بڑا مجھے عجیب لگا، بڑے میاں صاحب، آپ آزاد کشمیر میں جا کے کہتے ہیں مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگاؤ، آپ نے تو پاکستان کا وزیر اعظم بننا تھا، کیا ہو گیا؟ ووٹ کو عزت دو کہیں چلی گئی۔ اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اور بلاول صاحب دونوں جب آزاد کشمیر جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کی دکھوں کا اور ان کے مسائل کا رونا روتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی تو کل ملا کے 1.5 سال کشمیر میں حکومت تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد تو آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ جو اتنا معصوم بن رہے ہیں، یہ جو آج کشمیر میں خون ہوا ہے اور لوگ شہید ہوئے ہیں اور تکلیف میں ہیں اور لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں معصوم بن رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، اور پچھلے 78 سال میں یہاں عمران خان صاحب کے 3.5 سال نکال کے باقی تو آپ لوگ بیٹھے رہے۔ آج اگر مہنگائی کی حالت ہے، آج اگر کشمیر میں افراتفری ہے، آج اگر بلوچستان میں مارا ماری ہے، آج اگر خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، کس کی حکومت ہو رہی ہے؟ میاں صاحب، آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کے بھائی کی حکومت نہیں ہے، زرداری صاحب صدر نہیں ہے، تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کشمیر کے عوام کو؟
पाकिस्तान के अवाम ने एक फैसला किया है, वो इमरान खान के साथ है। इसलिए मैंने पार्टी को ये मशवरा भी दिया था कि कश्मीर के इलेक्शन का बॉयकॉट ना करें। लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनके पीछे हैंडलर से तंग हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हुए तो अवाम के हकीकी तर्जुमान तहरीक इंसाफ होगी। अब सुना है कि हो सकता है इलेक्शन अगर आगे चला जाए, मैं अपनी पार्टी की क़यादत से मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कश्मीर में उन लोगों की आवाज़ बने जो ज़मीन पर बैठे हैं, जिन अपनों की लाशें उठाई हैं, जो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। उनकी आवाज़ हमने कश्मीर की कानून साज असम्बली में इंशाअल्लाह बुलंद करनी है। बाकी वापस अडयाला जेल की तरफ आते हैं। 100 बातों की एक बात, एहतजाज हमने करना है, पुरअमन करना है, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन मुज़ाकरात का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफ़र आई थी, मैं तवक्को रखता हूँ कि मोहतरम चकज़ई साहब और मोहतरम नासिर अब्बास साहब, क्योंकि उनको इख्तियार खान साहब ने मुज़ाकरात का दिया था, कोई मौका हुकूमत को ना दें कि हुकूमत कहे कि हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र की और इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो आप मुज़ाकरात की ऑफ़र पर जवाब ज़रूर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मियाँ साहब के दिल में कोई खोट है वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि चकज़ई साहब को इस ऑफ़र को 1 महीना पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था। और मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप मियाँ साहब के पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जाना चाहते, बिल्कुल ना जाएं, आपका इस्तेक़ाक़ है। आप स्पीकर ऑफिस नहीं बैठना चाहते, ना बैठें। और हम मियाँ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी तवक्को नहीं करते कि वो आपके अपोजिशन चैम्बर में आएँ। मैंने तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट सबका है, कॉन्स्टिट्यूशन रूम में हम बैठे हुए थे, मियाँ साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन रूम में आए और चकज़ई साहब, नासिर अब्बास साहब भी आए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब कभी मुज़ाकरात हों तो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत उसमें बैठे ताकि फ़ैसला साजी हो और सबसे पहले इमरान खान साहब तक रसाई हो। मुझे पता है कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो पहले दिन इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि पहले दिन इमरान खान साहब की वाइफ को कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कोई डॉक्टर को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, एजाज चौधरी साहब को अस्पताल शिफ्ट करें, कोई कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स तो करें। हम पाकिस्तानी हैं। आपने तो दहशत गर्दों से भी बातें की हैं माजी में। आपने तो जो फरारी कैंपों से निकले हैं, जो बलोचिस्तान में जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, उनसे भी आपने मुज़ाकरात किए हैं। तो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान का सबसे बहादुर और मुहब्ब वतन सपूत इमरान खान, उनसे बात करने में क्या अमर माने हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपना हौसला नहीं हारेंगे, मुज़ाकरात के फोरम को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में भी हम मौजूद हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपका बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से हैं, नाला हैं, वो आपसे हैं, ये मामला चलता रहेगा और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन नौरीन न्याज़ी साहिबा का जो बयान आया मार्का हक पे, उस पर बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वो तशवीश पाएगी सब इदारों में। एक तो आप इस बयान को किस तरह देखते हैं, और दूसरा ये कि जब आप एहतजाज करने जा रहे हैं, आधा KP सैलाब में, आधा दहशतगर्दी की जद में, आप नहीं समझते कि आप लोगों की तवज्जो उन लोगों की जानिब होनी चाहिए जिन्होंने आप लोगों को वोट देकर इक़्तिदार में पहुँचाया? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल एहतजाज भी होगा और जो लोगों के मसाइल हैं उन पे फोकस भी होगा। जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब से इफेक्टेड लोग हैं, कोई भी उनसे 1 मिनट के लिए भी तवज्जो हटाने के हक़ में नहीं है। लेकिन जहाँ हमने वो करना है, साथ में हमने इमरान खान साहब की रिहाई की भी कोशिश करनी है, और वो भी हमारे पे लाजिम है, क्योंकि लोगों ने वोट इस बात का हमें दिया कि एक तो जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हों और दूसरा इमरान खान साहब की रिहाई हो। जहाँ आपाओं का ताल्लुक है, तीनों बहनें हैं, एक ही यहाँ आप इनको आते देखते रहे, पिछले 3 साल यहाँ बैठते रहे, इन धूपों में, यहाँ बारिशों में बैठते देखते रहे। जो पाक भारत जंग में तारीख़ी किरदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अदा किया, वो बात तो मियाँ साहब ही नहीं कर सके, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब और ना आसिफ अली जरदारी साहब। हालांकि आसिफ अली जरदारी चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस है बतौर सदर पाकिस्तान, लेकिन जब पाक भारत जंग छिड़ी, पूरी सियासी क़यादत में एक आदमी के ट्विटर प्रोफाइल पे नरेंद्र मोदी का नाम था, उसको दहशतगर्द कहा, उसको पाकिस्तान दुश्मन कहा और उसको चैलेंज दिया, वो था कैदी नंबर 804। जब तक पाक भारत जंग हम जीते नहीं, तब तक हम सब 24 घंटे हुकूमत को और पाक अफवाज को सपोर्ट करते रहे। और इस बात की एक्नॉलेजमेंट DGI SPR साहब ने भी और हुकूमती वज़रा ने भी दी
کہ اپوزیشن نے اس میں مضبوط کردار ادا کیا، بلکہ ہمارے سوشل میڈیا واریر 48 گھنٹے تک ہمارے شاہین فضاؤں میں تھے اور ہمارے سوشل میڈیا واریر اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے وہ کردار ادا کیا جو کسی بھی محب وطن پاکستانی لیڈر کو ادا کرنا چاہیے. تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو پاک بھارت جنگ میں عمران خان کا تھا. جہاں تک آپا کا تعلق ہے، دیکھیں خاتون ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ان کا جیل میں ہے، بیٹا ان کا ملٹری سزا سارا کچھ، احسان نیازی بیچارہ جیل میں ہے، تکلیف میں ہے، ان کی باتوں کو رہنے دیں. اصل جو موقف ہے وہ عمران خان کا ہے اور ہم عمران خان کے موقف پہ کھڑے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر.